ہمارا دین ہمیں ایک عمل سکھاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں استخارہ۔ استخارہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی مانگتا ہے، اللہ سے اللہ کی مدد مانگتا ہے، اور اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتا ہے کہ اللہ اب یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے تیری ضرورت ہے، تیری طرف سے خیر کی ضرورت ہے، تیری طرف سے بھلائی کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح سے دیا کرتے تھے جس طرح سے ہمیں وہ قرآن کی سورت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت ادا کر کے پھر یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد پھر استخارہ کی دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میں یہاں پہ دعا تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے، تو اس میں اور وہ دعا ایسی ہے کہ اس کی عربک جو ہے وہ ہم میں سے ہر انسان کو آسانی سے اویلیبل ہے، انٹرنیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہوتی ہے۔ تو میں اس دعا کا عربک ابھی نہیں پڑھ رہا، میں اس کے ترجمہ اور پھر اس کے ایکسپلینیشن میں جائیں گے تاکہ ہم اس پہ وقت لگائیں، کیونکہ اصل مقصد کیا ہے کہ عربک تو ہم سبھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو میں زیادہ ٹائم اس پہ لگانا چاہ رہا ہوں کہ جو اس کے اندر اس کا جو ترجمہ ہے اور اس کے اندر ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہوتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے اس کا ایک ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں۔ دعا جو شروع ہوتی ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے سبب خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کے سبب تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر یہ کام، اب یہاں پہ جب عربک میں آتا ہے ان ھذا الامر، تو یہاں پہ جب آتا ہے تو یہاں پہ پھر اس کام کا ہم نام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شادی کے لیے استخارہ کر رہا ہے تو وہ یہ کہے گا یہ میں جو شادی کرنے جا رہا ہوں یا شادی کرنے جا رہی ہوں، یا اگر وہ بزنس کرنا چاہ رہا ہے تو وہ یہ کہے گا یا اللہ یہ جو میں بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کام کا نام لیتے ہوئے پھر ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اگر یہ کام تیرے علم کے مطابق میرے دین، میرے معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرا مقدر کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا کر دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے برا ہے تو تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی تو اس سے دور کر دے، اور جہاں بھی خیر ہو اسے میرا مقدر بنا دے، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ بہت ہی پاورفل دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، اور جس انداز میں یہ عربک ہے اس کی، اوبویسلی اردو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا لیکن اس ترجمے کے اندر وہ فیلنگ نہیں آ سکتی جو عربک کے الفاظ کے اندر ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ اب عربک کے اندر جب انسان یہ مانگتا ہے تو ایک فیلنگ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ یہ وہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ترجمہ میں آپ کو کرتا ہے کہ آپ اس ترجمے کو اس عربک کے ساتھ لنک کریں، اور جب نیکسٹ ٹائم آپ استخارہ کر رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ اب اس دعا میں اگر دیکھا جائے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اصل میں تو ہم خیر ہی طلب کر رہے ہوتے ہیں، اور اس دعا میں آنے سے پہلے ہم سوچیں کہ ہم اللہ کے سامنے ڈیفرنٹ اینگل سے اس چیز کو ہم جو ہے کور کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، میں علم نہیں رکھتا، تو قدرت رکھتا ہے، میں کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور تو پوشیدہ چیزوں کو بھی جاننے والا ہے، علام الغیوب، غیب کا علم بھی تیرے پاس ہے۔ جی اب جو یہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں یا جو ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں، اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، اس کے جو اثرات ہیں ہمیں آج نہیں پتا۔ مثال کے طور پہ شادی کرنے جا رہے ہیں تو شادی کے لیے جو استخارہ کر رہے ہیں تو اب یہ شادی کا ڈیسیژن تو بھی آج ہو جائے گا یا لیٹ سے ہفتے میں کرنا ہے یا مہینے میں کرنا ہے، لیکن شادی کے ہو جانے کے بعد
کیا ہوگا اس کے بارے میں ہمیں ابھی نہیں پتا کہ یہ جب سارا معاملہ شروع ہوگا، شادی سٹارٹ ہوگی، وہ ریلیشن شپ سٹارٹ ہوگا، تو اس ریلیشن شپ کی ہماری زندگی کے اندر امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیا میں خوش رہوں گا؟ کیا میں غمگین رہوں گا؟ کیا وہ میرے لیے اچھا ہوگا؟ کیا میرے لیے تکلیف ہوگا؟ کیا وہ میرے لیے اذیت کا سبب ہوگا؟ ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ فیوچر میں ہونے والی جو چیز ہے اس کے بارے میں آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور فیوچر کا جو علم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے علم غیب ہے، کہ یعنی آنے والے دنوں میں کیا ہونے والے ہمیں نہیں پتا۔ اس لیے ہم اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہم نہیں جانتے اور تو جانتا ہے، کیونکہ فیوچر کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہر انسان کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ کیونکہ تقدیر کا معاملہ یہ نا، حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے۔ تو جب 50,000 پہلے لکھ دی تھی تو مثال کے طور پہ میں اگر اپنی مثال لوں تو میرا لکھا ہوا تھا کہ میں نے کس سن میں پیدا ہونا ہے، کس سال میں پیدا ہونا ہے، کس مہینے میں پیدا ہونا ہے، جب میں دنیا میں آؤں گا تو میرا رزق کتنا ہوگا، میری ایج کتنی ہوگی، میری زندگی میں کیا کیا چیزیں آنی ہیں، کیا آسانیاں ہوں گی، کیا مشکلات آئیں گی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہیں۔ لیکن ہم کیا ہے کہ ہم اس ٹائم کو چل رہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا آگے کیا ہو رہا ہے، ہم بس زندگی میں چلتے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسے سٹیجز آتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، اور فیصلہ کرنے کے بعد وہ ہمارے لیے بہتر نہیں، تو بعد میں پھر ہم پاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ کاش اس وقت میں نے یہ کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ حالانکہ یہ بھی ہمارا دین ہمیں منع فرماتا ہے کہ ایک دفعہ جو کام کر لیا اس میں جیسا بھی ہوا، اب بار بار یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کاش یہ ہوتا، کاش ایسا ہوتا، اگر میں یہ کر لیتا، اگر ایسے کر لیتا، کیونکہ یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ شیطان کا دروازہ کھولتی ہے۔ یعنی کہ شیطان پھر انسان کو، کیونکہ پہلی حالات خراب ہوتے ہیں، پہلی مشکل میں ہوتا ہے، وہ اوپر سے پھر پیچھے جب دیکھتا ہے کہ میں نے اس وقت یہ غلطی کی تھی، تو وہ اس کا جو مورال ہوتا ہے، اس کے اندر جو تھوڑی بہت امید ہوتی ہے، تھوڑی بہت انرجی ہوتی ہے، وہ بھی اور ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ کیونکہ انسان جب اپنے فیصلے کے اوپر بار بار سوچتا رہتا ہے کہ میں نے غلطی کی تھی، میرا یہ ڈیسیژن تھا، مجھے لوگوں نے کہا تھا، میں مان لیتا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب آپ پہلے ہی پرابلم میں ہیں، تو پرابلم میں مزید پرابلمز کو سوچنا اور پرابلم والی سچویشن میں مزید نیگیٹو چیزیں سوچنا، وہ آپ کو، آپ کی زندگی کو بہتر نہیں کرے گی، بلکہ آپ اس گڑھے کے اندر اور ڈیپ جاتے چلے جائیں گے۔ ہم نے پرابلمز کے اندر گڑھے سے نکلنا ہوتا ہے، بہرحال وہ ایک الگ ڈسکشن ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو فیوچر میں ہونے والا ہے تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا۔ اور پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنی قدرت سے مجھے اس کام کے کرنے کے لیے طاقت عطا فرما۔ کوئی بھی بڑا کام جب انسان کرنے لگتا ہے تو اس انسان کو ڈیفرنٹ قسم کی اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہیں۔ انسان کو فزیکل اسٹرینتھ بھی چاہیے، اس کو سائیکولوجیکل اسٹرینتھ بھی چاہیے، مینٹل اسٹرینتھ بھی چاہیے، ایموشنل اسٹرینتھ بھی چاہیے، اور کچھ چیزوں کے لیے فائنینشیل اسٹرینتھ بھی چاہیے۔ تو اتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کی طاقت کے طور پہ اس کو چاہیے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ شادی ہی کی ایگزامپل لے لیں، اور شادی کی ایگزامپل میں اس لیے بار بار دے رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا سمجھ لیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہر بندہ استخارہ کرتا ہے، اور کسی چیز کے لیے کرے نہ کرے، شادی کے لیے استخارہ ضرور ہوتا ہے۔ تو بہرحال ابھی آگے اس پہ ہم بات کریں گے مزید، لیکن کیا ہے کہ اب اس میں دیکھا جائے تو انسان کو ہر طرح کی اسٹرینتھ چاہیے۔ اب انسان ایک نئے ریلیشن شپ میں انٹر ہو رہا ہے، تو اس ریلیشن شپ کو چلانے کے لیے اس کو فزیکلی بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے، اس کو سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہونا ہے، اس کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا ہے، اس کو ایموشنلی اسٹرانگ ہونا ہے۔ کیونکہ اگر لڑکی کی ایگزامپل ہے تو لڑکی نے جا کے اپنے سسرال کا سامنا کرنا ہے، پتہ نہیں ساس کیسی ہوگی، سسر کیسا ہوگا، دیور کیسی ہوگی، نندے کیسی ہوں گی، یو نیور نو۔ اور وہ لیکن بہرحال وہ ریلیشن شپ کا تو حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ تو ہو گئے خامند کی وجہ سے۔ اسی طرح خامند ہمسیلف، وہ خود کیسا ہوگا پتہ نہیں۔ تو اب کیا ہے کہ ان ساری سچویشن کے اندر رہتے ہوئے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں ساری طاقتیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ہمیں فزیکلی اسٹرانگ ہونا ہوتا ہے، ایموشنلی اسٹرانگ ہونا ہوتا ہے، مینٹلی اسٹرانگ ہونا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسی سچویشنز آتی ہے کہ انسان فزیکلی چاہے جتنا مرضی اسٹرانگ ہو، ایموشنلی ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگوں کی باتیں سن کے کوئی آپ کو عزت نہیں دے، کوئی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے، کوئی آپ کی بات کو ویلیو نہ دے، آپ کو ڈیگریڈ کرتا رہے، آپ کو ڈسگریسفل طریقے سے ہینڈل کرے، یہ ساری چیزیں کیا، آپ فزیکلی جتنے مرضی ہوں لیکن آپ مینٹلی اور ایموشنلی ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ تو ہر طرح کی طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ بزنس کی ایگزامپل لے لیں تو بزنس کے اندر بھی یہی ہے، جب بزنس سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو بزنس چلانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی انسان کو فزیکل اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے، ایموشنل اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے، اس میں تو بلکہ نالج کے اعتبار سے بھی طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ تو ہر طرح کی طاقت
جو ہمیں چاہیے اس آنے والے کام کو کرنے کے لیے، تو اللہ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تو قدرت رکھتا ہے، میں کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، بس تو مجھے طاقت عطا فرما دے تاکہ میں اس کام کو جو ہے اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے کر سکوں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی مانگتے ہیں کہ اللہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، 3 چیزوں کے لیے ہم مانگتے ہیں کہ میری بہتری ہونی چاہیے۔ کمبینیشن بتایا، اگر یہ کام میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے اور انجام کے اعتبار سے، یعنی اس کام کا جو انجام ہے وہ بھی اچھا ہے، ان 3 چیزوں کے اعتبار سے اگر یہ میرا فیصلہ اچھا ہے تو پھر تو ایسا کر کہ اس کو تو میرے لیے مقدر کر دے، یعنی میری تقدیر میں لکھ دے، میرے لیے لکھ دے کہ بس یہ ہو جائے۔ اور پھر نہ صرف یہ ہو جائے، پھر اللہ سے ہم کہتے ہیں اللہ تو اس کے لیے اس کو میرے لیے آسان بھی کر دے۔ تو اب اللہ سے ہم 3 چیزوں کے بارے میں مانگ رہے ہیں۔ کئی ایسے چیزیں ہوتی ہیں ہماری لائف میں جو ہو سکتا ہے کہ صرف دین کے لیے بہتر ہو، لیکن وہ آپ کے معاش کے لیے بہتر نہیں ہے اور وہ انجام کے اعتبار سے باقی چیزوں کے لیے بہتر نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ تب بھی انسان آخر میں کیا ہوگا؟ فیل ہو جائے گا۔ انسان کو ریئلائز ہو کہ میرے سے یہ ایک چیز تو ٹھیک ہوگی، باقی میری ساری زندگی خراب ہوگی۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے معاش کے لیے بڑی اچھا ہے، آپ کسی جاب کے لیے کر رہے تھے، آپ کو جاب تو مل گئی، لیکن جو ہی آپ اس جاب میں گئے پتہ لگا کہ وہ کمپنی ایسی ہے کہ جس میں جاب کرنا جو ہے وہ الاؤڈ ہی نہیں تھا، اس کا بزنس آپ کو پتہ لگا کہ اس کا بزنس جو ہے وہ کسی حرام قسم کی پروڈکٹس کے اندر انوالوڈ ہیں۔ اب کیا ہے؟ فائنینشلی تو بڑا اچھا ہے، پیکیج بھی بڑا اچھا ہے، سیلری بھی اچھی دے رہے ہیں، لیکن آپ کے دین کے لیے اچھی نہیں ہے، آپ کے انجام کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے بھی اچھی نہیں ہے، اور دنیا میں بھی ایسی چیزوں کا انجام ظاہری بات ہے کہ اتنا مناسب نہیں ہوتا۔ تو کیا ہے کہ تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو جو وہ کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے اور میرے انجام کے اعتبار سے، عمل اس کام کے انجام کے اعتبار سے یہ بہتر ہے، تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور پھر اس میں تو میرے لیے برکت ڈال دے۔ پھر اللہ سے کہتے ہیں تو اس میں برکت ڈال دے، کیونکہ یہاں پہ ایک اور چیز پتہ لگتی ہے کہ ہم اکثر چیزوں میں کثرت کا سوال کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ میرے پیسے بڑھا دے، یا اللہ میری تنخواہ بڑھا دے، یا اللہ میرے بزنس کا پروفٹ بڑھا دے۔ ہم کثرت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور ہمارا دین بار بار ہمیں برکت کی طرف لے کر آتا ہے کہ کثرت نہیں مانگو، برکت مانگو، کیونکہ تمہاری جو ضرورت ہے، اصل چیز جو میٹر کرتی ہے وہ کیا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کو چلانے کے لیے ایک خاص قسم کی اماؤنٹ چاہیے ہے۔ اب اس اماؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تمہارے ایکسپینسز ہوتے ہیں اور ایک طرف تمہاری انکم ہوتی ہے۔ اگر تم کثرت مانگو کہ یا اللہ میری انکم بڑھا دے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری انکم بڑھنے کے ساتھ ساتھ تمہارے ایکسپینسز بھی بڑھ جائیں، تو کثرت تو ہو گئی، مال بڑھ گیا، لیکن ایکسپینسز بھی بڑھ گئے تو تم وہیں کھڑے رہو گے۔ لیکن اگر تم برکت مانگو گے تو برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اسی انکم کے اندر تمہارے جو ایکسٹرا ایکسپینسز ہو رہے تھے، کہیں پہ سے بیماری آ رہی تھی، کہیں پہ کوئی لاس ہو گیا، کہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ جو ایکسٹرا لاسز تمہارے چل رہے تھے اور جو خرچہ ہو رہا تھا، اس برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ایکسٹرا خرچے ختم کر دے گا، تو اتنے مال میں ہی تمہارے لیے کیا ہو جائے گا، وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو کئی دفعہ کثرت کا ہو جانا بھی ہمارے مسئلے کو حل نہیں کرتا، اسی لیے ہمیں ہمارا دین برکت کے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، برکت مانگنی چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی ہم اللہ سے پھر کیا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور آسان کرنے کے بعد اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دوسری سائڈ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہی کام میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے اور میرے آخرت کے انجام کے اعتبار سے اگر یہ برا ہے، تو پھر تو مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے۔ اور پھر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ پھر اس کے بعد جہاں بھی خیر ہو اس کو میرا مقدر کر دے اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ کہ ایک کام کیا تھا، اگین کمنگ بیک ٹو رشتہ، نظر آیا یہ رشتہ ظاہری طور پہ بڑا اچھا لگ رہا تھا، لیکن استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد پتہ لگا کہ بھائی نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اب وقتی طور پہ کئی دفعہ انسان کو کیا ہوتا ہے، دھچکا لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑا اچھا رشتہ لگ رہا تھا، لڑکا ماشاء اللہ تبارک اللہ ہینڈسم بھی تھا، پیسہ بھی اچھا کما رہا تھا، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر لڑکا گڈ لکنگ ہو اور پیسے والا ہو تو استخارہ ٹھیک ہی نکلتا ہے، ایسے لڑکے کے لیے استخارہ کبھی غلط نہیں نکلتا۔ تو بہرحال مقصد بتانے کا ہے کہ ظاہری طور پہ لگ رہا تھا کہ بڑا اچھا رشتہ تھا لیکن وہ نہیں ہوا، تو اب کیا کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں ہم کہ اللہ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں تھا میرے لیے، اب اللہ نے دور کر دیا، یا اللہ اب تو نے اسے دور کر دیا ہے تو اس کا الٹرنیٹ بھی اب تو نہیں دینا ہے،
تو اس کی جگہ کوئی بہتر راستہ دکھا دے، کیونکہ یہ بھی تیرا ہی ڈیسیژن ہے جس کو میں صحیح سمجھ رہا تھا لیکن تیرے فیصلے کے مطابق یہ میرے لیے ٹھیک نہیں تھا، تو مجھے پھر ایسا کر کہ مجھے اس سے بہتر راستہ بتا دے، وہ راستہ دکھا دے جس میں میرے لیے خیر ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ مجھے بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ سے دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ راستہ دکھا دے کہ نہیں، تم سمجھ لیتے تمہارے لیے یہاں پہ خیر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھا، تمہارے لیے اس طرف بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرف راستہ کھول دے گا۔ اب پھر کیا ہے کہ اللہ سے ہم مانگ رہے کہ یا اللہ وہ راستہ مجھے دکھا دے جو خیر والا ہے اور اس پہ مجھے راضی کر دے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آخر میں ہم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ اس پہ مجھے راضی کر دے، کیونکہ بہت ساری سچویشن میں کیا ہوتا ہے، انسان ایک چیز چاہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتی اور اس کا دل وہیں پہ اٹکا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسرا راستہ کھول دیتا ہے، بہرحال مجبوری کے تحت وہ چلا جاتا ہے کہ دوسرا راستہ کھل گیا، اب وہاں پہ کر لی، لیکن اب دل راضی نہیں ہو رہا، دل ابھی بھی وہاں اٹکا ہوا ہے، نہیں وہ آپشن زیادہ بہتر تھی، وہ والی گاڑی مجھے مل جاتی زیادہ اچھی تھی، وہ والی جاب میرے لیے زیادہ اچھی تھی۔ اب جو رضا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا آپ جس طرف ہیں، اب اپنے دل کو اس چیز کے اوپر راضی کریں۔ اسی لیے ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اب تو مجھے اس پہ راضی بھی کر دے، کیونکہ یاد رکھیں کہ دل اگر مطمئن نہیں ہو تو چاہے انسان کو اپنی مرضی کی ہر چیز بھی مل جائے، اور اگر دل مطمئن نہیں ہے، دل راضی نہیں ہے، تو ایسا انسان کبھی بھی ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی لیے ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ جو خیر کا راستہ تو نے مجھے بتایا ہے، بہتری کا راستہ بتایا، اس کے لیے کیا ہے کہ اس پہ مجھے راضی بھی کر دے۔ تو یہ ہے استخارہ کا بیسیکلی ایک خلاصہ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ تو نیکسٹ ٹائم جب بھی دعا پڑھیں کوشش یہ کریں کہ ایسا کارڈ لیں یا ایسی بک لیں جس میں استخارہ ہے، اس میں ترجمے کے ساتھ ہو، اور جب بھی پڑھیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو کلیئرٹی ہو کہ آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔